وتسعین اسما مئاتن الا واحد من احصاها دخل الجنت احصیناہ وحافظناہ او کما قال صلاۃ والسلام۔ محترم حضرات، ابھی آپ لوگوں کے سامنے ایک حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی گئی۔ یہ حدیث بخاری میں جلد دوم کتاب التوحید میں بیان ہوئی ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے 99 یعنی 100 نام ہیں، جس نے ان کو یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو اچھی طرح گن کر حفظ کر لیا۔ یہ ہے وہ حدیث، بہت مختصر سی ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین کے 99 صفاتی نام کا تذکرہ ہے۔ اس حدیث کے اندر نام نہیں گنایا گیا، لیکن ایک دوسری حدیث ہے جس میں پوری طرح سے بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی طرح بیان فرمائی، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کے 99 نام بھی بیان فرمائے، جو اس طرح ہے: هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القاہر الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز معز اللہ اسمع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحافظ الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل القریم الرقیب المجیب الوسیع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحیی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر اول والآخر الظاہر والباطن الولبتی متعبی البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع والزار النافع والنور الہادی البدیع الباقی الوارث الرشید والصبور او کما قال صلاۃ والسلام۔ اب یہ جو 99 صفت ہیں قرآن عظیم کے اندر باری باری کر کے الگ الگ آیتوں میں اللہ رب العالمین اپنی صفتوں کو بیان فرمایا۔ حدیث کو بیان کرنے کا مقصد ہمارا یہ تھا کہ اس کے اندر 2 الفاظ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ بلا شبہ اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں، یعنی 100۔ جس نے اس کو یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک بات ہے، اور صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو اچھی طرح گن کر حفظ کر لیا۔ دوسری بات ہے، اب ہم لوگ آج کے مسلمانوں کو اگر دیکھیں تو اگر ڈھونڈیں گے تو خال 100 میں 1 آدھ ایسے لوگ مل جائیں گے جن کو یہ نام، یہ صفتیں یاد ہوں گی۔ باقی امت مسلمہ پوری کی پوری اللہ رب العالمین کی ان صفتوں سے واقف ہی نہیں ہے۔ جب ان
اس صفتوں سے واقف ہی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے جو کام ہونا چاہیے وہ دوسروں کے لیے ہو جائیں گے اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہم ان صفتوں کو جانتے ہی کہ اللہ رب العالمین کی کون کون سی صفت ہے، دنیا کی کون سی زبان میں کس صفت دنیا کی کون سی زبان میں کس صفت کو ادا کیا جائے تاکہ اللہ رب العالمین کے نام کا حق ادا ہو جائے، ان صفتوں سے یہ بھی معلوم پڑتا ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلی بات جو فرمائی گئی ہے وہ یہ کہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کی تصریح بارہا آتی رہی ہے، اور دنیا کے اندر تمام تر مشرکین اس بات کو کبھی انکار نہیں کر سکے ہیں کہ اس کائنات کا بنانے والا، اس کائنات کا مالک و مختار اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے۔ احادیث کے اندر بھی یہ بات فرمائی کہ اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں، جو اس کو یاد کر لے گا وہ جنت میں جائے گا۔ وہ لوگ عربی داں تھے، ایک ایک نام جو ان کے سامنے آتا تھا اس کے معنی اور مطلب، اس کے مفہوم اور اس کی تصریح سے وہ اچھی طرح واقف تھے۔ ابھی ہم نے آپ لوگوں کے سامنے اللہ رب العالمین کے 99 صفتی نام پڑھ دیے، کیا سمجھ میں آیا؟ کچھ نہیں، لیکن وہ عربی داں تھے، ان کو سمجھ میں آتا تھا اس صفتوں کے جو معنی اور مطالب نکلتے تھے وہ خاص اللہ رب العالمین کے لیے ان کا عمل ہوتا تھا۔ اس وجہ سے ان کا یاد کر لینا گویا ان ناموں کے اوپر عمل کر لینا تھا، ان ناموں کو سمجھ لینا تھا، اس لیے وہ جائیں گے جنت میں۔ اب ہم جبکہ جانتے ہی نہیں تو صرف رٹ لینے سے جنت میں نہیں جائیں گے۔ جس طرح سے ایک بات اکثر کہی جاتی ہے کہ دنیا کے اندر اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتا، یعنی قرآن عظیم کو سمجھ کر پڑھنے والا اور بغیر سمجھے پڑھنے والا برابر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کے ان ناموں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا، اس کو یاد کرنے والا اور بغیر سمجھے بوجھے رٹ لینے والا برابر نہیں ہو سکتا۔ اب ایک حدیث اور اسی سے جڑی ہوئی ہے، اس چھوٹی اور مختصر حدیث کو جو ابھی آپ کے سامنے ہم نے بیان کر دیا، اس کی توضیح اور تصریح کے طور پر یہ حدیث ہے جس کو حضرت ابن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبکہ وہ ولید کے ساتھ تشریف فرما تھے، نضر بن حارث ادھر سے آ نکلا اور ان کے ساتھ شریک مجلس ہو گیا۔ اس مجلس میں کئی قریش لوگ اور بھی شریک تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کا آغاز فرمایا تو نضر بن حارث درمیان میں آ گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو اس انداز اور سلیقے سے فرمائی کہ وہ لاجواب ہو گیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نضر بن حارث اور دیگر قریشی لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ پڑھی، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون ولو کان ہؤلاء الہا ما وردوها وکل فیہا خالدون وہم فیہا لا یسمعون تک۔ اس کے بعد آپ اٹھ گئے اور عبداللہ بن زبری آیا اور بیٹھ گیا۔ ولید بن مغیرہ بولا، باخدا نضر بن حارث ابن عبد المطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کی خاطر کھڑا نہیں ہوا تھا اور نہ ہی اس کے لیے پھر بیٹھا ہے، کیونکہ ابن عبد المطلب کا زعم ہے کہ ہم اور ہمارے معبود جنہیں ہم خدا کو چھوڑ کر پوچھتے ہیں سب جہنم کا ایندھن ہے۔ اس پر ابن زابری بول اٹھا کہ خدا کی قسم اگر میری ان سے ملاقات ہوئی
تو میں مخاصمہ کروں گا، یعنی مناظرہ کروں گا، ان کے سامنے چند سوالات رکھوں گا۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا سامنا ہوا تو یہ بات کہی اس نے۔ لہذا اگر تمہاری ملاقات ہو جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پوچھو کہ کیا وہ سب جہنمی ہیں جنہیں اللہ کے سوا پوجا جاتا ہے؟ یعنی یہ معبود اور عابد دونوں جہنم میں جائیں گے؟ اگر ایسا ہے تو ہم ملائکہ کی عبادت کرتے ہیں اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی بھی پوجا کرتے ہیں، جبکہ یہود عزیر کی اور نصارہ مریم کی اور ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ مجلس میں موجود ولید بن مغیرہ اور دیگر اصحاب نے زابری کے اس اعتراض کو بہت عمدہ قرار دیا اور انہوں نے خیال کیا کہ اس شخص نے بڑی وزنی دلیل دی ہے اور واقعی جیت گیا ہے۔ جب یہ گفتگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو اس کے جواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، ہر وہ شخص جس نے پسند کیا کہ اللہ کے بجائے اس کی بندگی کی جائے ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جنہوں نے اس کی بندگی کی۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے لیکن اس کے اندر پورے صفات کی تصریح ہو گئی، بہت زیادہ بتانے کی ضرورت ہی ختم ہو گئی۔ صفات کے تعلق سے تصریح انشاءاللہ کبھی درس قرآن میں جب وہ صفتوں کا بیان ہوگا تو وقفے وقفے سے آپ کے سامنے بات آئے گی، لیکن یہاں پر اس شخص نے جو سوال کھڑے کیے یہ جہالت کے وہی سوال ہیں جو اس زمانے میں بھی کھڑے کیے جاتے ہیں۔ قرآن عظیم نے کہہ دیا بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جس کو مہیا کیا گیا ہے منکرین حق کے لیے۔ یہ وہی بات ہے۔ اب ایک چال باز آدمی جو شیطان کا شکار ہو یا جس کے دماغ کے اندر شیطان بیٹھا ہوا ہو تو وہ کم فہم اور کم پڑھے لکھے آدمی کے سامنے ایسے سوالات کھڑے کر دیتا ہے، جیسے کہ اس شخص نے ابو ولید کے سامنے کھڑے کر دیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی گفتگو میں بات فرما رہے تھے وہ یہ نہیں تھی کہ تمام وہ ولی اللہ، تمام وہ بزرگ، تمام وہ لوگ جن کو پتا بھی نہیں کہ ہماری بندگی اس دنیا کے اندر کی جا رہی ہے وہ جہنم میں جائیں گے۔ قطعی یہ بات آپ نہیں کہہ رہے تھے، آپ کا تو کہنا یہ تھا کہ جو لوگ اپنی خواہش سے اپنے دل کے اندر اس بات کو بٹھا رکھا ہے کہ ہماری پرستش کی جائے، ہماری بندگی ہو، لوگ ہمارے آگے جھکیں، تو ایسا شخص اور وہ شخص جو اس کی بندگی کرے اور اس کے سامنے جھکے دونوں جہنم میں جائیں گے۔ لیکن اس نے سوال کیا کھڑا کر دیا کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جہنم میں جائیں گے؟ ان کی بھی بندگی کرنے والے عیسائی موجود ہیں۔ کیا حضرت مریم بھی جائیں گی؟ کیا حضرت عزیر بھی جائیں گے؟ کیا حضرت ابراہیم اور اسماعیل بھی جائیں گے؟ اور وہ ملائکہ بھی جہنم میں جائیں گی جن کو ہم لوگ پوچھتے ہیں، جن کی عبادت ہم کرتے ہیں؟ یہی سوال ہمارے یہاں بھی کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ کیا یہ وہ سب بزرگ اور ان کے ماننے والے کیا جہنم میں جائیں گے؟ دراصل اس کے اندر جو ترغیب دے اشارہ اس کی طرف ہے، جیسے شیطان ہوتا ہے، شیطان ترغیب دیتا ہے، انسان کے نفس کو مرغوب کرتا ہے، نازیبا چیزوں کو پسندیدہ بنا کر سامنے لاتا ہے اور پھر اس کے نفس کے اندر بیٹھ کے یہ حکم دیتا ہے کہ تم ایسا ایسا کرو۔ تو جب ایک بندہ غیر اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے یا اس کی بندگی کے لیے یا اس کی نظر و نیاز کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو اس بزرگ کو تو پتہ ہی نہیں رہتا کہ میری بندگی کے لیے کون تیار ہوا اور کون میری بندگی کر رہا ہے اور کون مجھ سے دعا کر رہا ہے، کون مجھے پکار رہا ہے۔ اس بزرگ کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا۔
لیکن وہ شخص جو کرتا رہتا ہے یقیناً وہ اور وہ شیطان جس کے حکم سے اس نے کیا دونوں جہنم میں جمع ہو جائیں گے۔ اب اسی طرح سے تمام تر وہ لوگ جو شیطان صفت انسان ہوں اور وہ کم فہم اور کم جانکار آدمی کو ایسی ترغیب دیتے ہوں جو غیر اللہ کا طواف کرنے لگے، غیر اللہ سے دعائیں کرنے لگے، غیر اللہ کو کوئی مرتبہ دینے لگے، شہداء یا ولی اللہ یا نبی یا کوئی اور بزرگ جو دنیا کو ہو ان کو اللہ کے علاوہ دینے لینے والا یا اللہ کے علاوہ مشکل کشا سمجھنے لگے، تو ایسا شخص اور جو ایسا سمجھنے لگے ویسا شخص دونوں جہنم میں جمع ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہی بات آئی ہے قرآن عظیم کے اندر۔ اللہ رب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کیا تم نے انہیں اس بات کی دعوت دی تھی کہ یہ تمہیں اللہ کے علاوہ خدا ٹھہرا لیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اے پروردگار تو سب کچھ جاننے والا ہے، تو اس بات کو جانتا ہے کہ میں نے تیرے سوا کسی کے بندگی کی دعوت نہیں دی، ہاں میرے پیچھے یہ لوگ کیا کر رہے تھے مجھے اس کا کوئی علم نہیں۔ وہ صاحب بچ جائیں گے۔ اب اس میں اس بزرگ کی کیا غلطی تو اس شیطان کی ہے جس نے عیسائیوں کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ بالکل اسی طرح غلطی اس شخص کی ہے جو عام انسان کو گمراہ کر کے کسی اور جگہ پر اس کا سر جھکوا دے، کسی اور کا طلبگار بنا دے، کسی اور سے دعائیں مانگنے والا بنا دے، وہ شخص اور وہ شخص جو اس کے دامے فریب میں آئے وہ شخص دونوں جہنم میں جمع کیے جائیں۔ یہ ہے بات جو اس حدیث کے اندر مختصراً طور پہ فرمائی گئی۔ معبود حقیقت میں اللہ ہے، لیکن دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین کے مقابلے میں معبود کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے آگے سر جھکایا جاتا ہے، کسی اور کے آگے بھی جھکایا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے گھر کا طواف کیا جاتا ہے، یہاں ولیوں کے روضے کا طواف کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ سفارش کرنے والا کوئی نہیں الا یہ کہ میں کسی کو اجازت دوں، اور یہاں پر ہمیں سمجھانے والے بے شمار ایسے لوگ مل جائیں گے کہ ہر چوراستے پہ جو ایک مزار ہے یہ تمہارا سفارشی ہے، بس تم اس کے آگے نذرانے دیتے جاؤ۔ مسلمانوں کے یہاں بھی یہی معاملہ ہو گیا، ان کو نماز سے کوئی لینا دینا نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کوئی لینا دینا نہیں، قرآن کے علم سے اور اس کی تحقیقات سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن ہاں جو ان کے مشائخ اور علماؤں نے سمجھا دیا ہے وہ ضرور کریں گے۔ کوئی مزار آ گئی، اب خواہ اس میں صاحب مزار رہا ہو یا نہیں، یا کہ وہ کسی کے نام سے ہی منسوب کر دی گئی ہو، بس جاتے جاتے یوں منڈی ہلا دیا، اس کی عبادت ہو گئی، اتنا تو کافی ہے۔ اللہ رب العالمین کو تو وہ پکڑ لے گا کہ خبردار یہ ہمارے آگے منڈی جھکاتا تھا، آپ اس کو جہنم میں بھیجنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ حالت کر دیا مسلمانوں کی۔ یہ ہے وہ غیر اللہ کی طرف جب رجحان بڑھتا ہے تو اس کی انتہا یہاں پہ ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے پھر اس کی تمام تر مرکزیت ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ رشتہ جو اللہ رب العالمین سے اہل ایمان کا استوار ہونا چاہیے وہ دھیرے دھیرے ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر جب شرک کی انتہا یہاں تک پہنچتی ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب ایک شخص اپنے آپ کو تو یہ کہتا رہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا ہوں، لیکن اس کا عمل بتاتا رہتا ہے کہ قطعی نہ یہ اللہ کو مانتا ہے نہ رسول کو، کیونکہ رسول کی تعلیمات میں یہ بات ہے ہی نہیں، اور اللہ رب العالمین نے یہ حکم کبھی دیا ہی نہیں۔